Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Modern textbook of English based on National Curriculum of Pakistan 2022 to 2023. Ninth class. Kentuck Publisher, Lahore, Pakistan. Today we discuss the exercise unit number 10 जो हमने यूनिट नंबर 10 रीड आउट किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है यूथ एट रिस्क, नौजवान खतरे में। कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस थर्ड सेट सवालों के जवाब दें। इसमें पहला सवाल है व्हाट चैलेंजेस do the youth face in Pakistan and how do they affect their future? वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो नौजवान लोग जो हैं वो पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की यूथ है वो फेस कर रही है, और वो क्या फ्यूचर के ऊपर, उनका मुस्तकबिल के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये हमने बताना है। इसका आंसर है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में द यूथ जो नौजवान हैं फेस न्यूमरस चैलेंजेस के वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। डेट इफेक्ट देयर फ्यूचर जो कि असरअंदाज हो रहे हैं उनके फ्यूचर पर, मुस्तकबिल पर, इंक्लूडिंग इसमें शामिल जो चीज़ें हैं वो ये हैं लिमिटेड एक्सेस का, रसाई का लिमिटेड होना या ना होना टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ का नाकाफ़ी होना, लिमिटेड होना, क्वालिटी एजुकेशन के बेहतर एजुकेशन तक रसाई का नामुमकिन होना या उसका बहुत कम होना। हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, गरीबी का और बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा होना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वायलेंस, सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रेंट्स, जो हमारी रवायती रुकावटें हैं और मुआशी रुकावटें हैं या समाजी रुकावटें हैं उनका ज़्यादा होना। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, बहुत कम मौका का होना किसके लिए, पर्सनल के हम अपने आप पर तवज्जो दे सकें, और एंड प्रोफेशनल ग्रोथ या जिस प्रोफेशन को, जिस पेशे को, जिस चीज़ को हम चाहते हैं उसको हम गेन कर सकें या उस पर वर्क कर सकें। इन चीज़ों की भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ जब होती हैं तो मसाइल जन्म लेते हैं। दीज चैलेंजेस पुट द यूथ एट द रिस्क ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म, और इंतहा पसंदी का होना, सब्सटेंस एब्यूज़ एंड एडिक्शंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ यानी कि ज़हनी सेहत के प्रॉब्लम का होना और नशे की लत का होना, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, गरीबी और बेरोज़गारी, लिमिटेड सोशल मोबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़, महदूद होना समाजी मोबिलिटी का एंड अपॉर्चुनिटीज़ का, मौक़ों का। मोबिलिटी कहते हैं हरकत को, नकलो हरकत को मोबिलिटी कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ प्रिवेंट इज़ ड्रग एडिक्शन इन पाकिस्तान, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है नशे की लत को। जो पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पढ़ाई के अदारे हैं, तालीमी अदारों में किस तरह से बचा जा सकता है मंशियात की लत से, एंड व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इट्स इंक्रीज, और वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इसको बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका आंसर है ड्रग एडिक्शन इज़ अ सिग्निफिकेंट कंसर्न इन पाकिस्तान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद एस्टिमेटेड suggesting that around 30 to 40% of students are involved in drug use. एक अंदाजे के मुताबिक 30 से 40% जो तालिब इल्म हैं वो नशे की लत में गिरफ्तार हैं, और पाकिस्तानी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं ये एक बहुत अहम मसला है, इंतहाई अहमियत का हामिल मसला है। फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं पीयर प्रेशर एंड सोशल नॉर्म्स, साथियों का दबाव होना, और मुआशी तौर पर और या मुआशरती तौर पर जब हम ये महसूस करते हैं कि हम दूसरों के बराबर नहीं हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं कि एहसास कमतरी का शिकार होना। स्ट्रेस एंड
ایکڈیمک پریشر، سٹریس کا لینا اور تعلیم کا پریشر جیسے اقسامس ہوتے ہیں اس چیز کا، جب طالب علم جو ہیں، بچے جو ہیں وہ پریشر لیتے ہیں، اس ٹینشن اور سٹریس سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ لیک آف اویئرنیس، آگاہی کا کم ہونا یا نہ ہونا، اینڈ ایجوکیشن اباؤٹ ڈرگ ابیوز، منشیات کے متعلق آگاہی کا نہ ہونا، یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ ایزی اویلیبلٹی آف ڈرگز، منشیات کا نشہ آور چیزوں کا آسانی سے مل جانا، مینٹل ہیلتھ ایشوز، دماغی صحت کے پرابلم ہونا، اینڈ ڈپریشن اور دباؤ کا شکار ہونا، ایکسپوجر ٹو ڈرگ ایٹ این ارلی ایج، کم عمری میں منشیات کی نمائش کا ہونا۔ دا موسٹ کامنلی یوزڈ ڈرگز امانگ اسٹوڈینٹس آر کینوس، جو موسٹ کامنلی عام طور پر جو چیزیں نشے میں استعمال ہوتی ہیں طالب علموں میں وہ ہیں کینوس، بھنگ ہے، ہیروئن ہے، اینڈ پرسکرپشن ڈرگز لائک بینزوڈیازپینز اینڈ اوپیوئڈز، یہ والی ڈرگز جو ہیں یہ عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ ایفرٹس ٹو ایڈریس ڈرگ ایڈکشن ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آر، یعنی کہ ضرورت ہے، ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ڈرگ ایڈکشن سے، منشیات کی لت سے بچا جائے۔ ایجوکیشنل جو ادارے ہیں آر کریشیل ٹو پریونٹ لانگ ٹرم کانسیکوینسز فار انڈیویژلز اینڈ سوسائٹی، جو کہ معاشرے کے لیے بھی اور انفرادی طور پر ایک فرد کے لیے بھی، جس کے لانگ ٹرم نتائج ہوں، بہت لمبے عرصے تک زندہ رہنے والے نتائج جس سے ملیں، ہمیں اس طرح کی پالیسیز کو اپلائی کرنا چاہیے۔ آگے کویسچن نمبر 3 ہے، وٹ بیاسز اور اپینینز، کیا تعصبات ہے اور رائے ہے، کین یو آئیڈینٹیفائی ان دا ٹیکسٹ ریگارڈنگ دا کازز اینڈ سولوشن ٹو دا ایشوز آف ڈرگ ایڈکشن امنگ اسٹوڈینٹس، کے منشیات کی لت کے مسئلے کے حل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ٹیکسٹ جو ہے، متن جو ہے، اس سے کیا رہنمائی ہمیں ملتی ہے؟ اس کا آنسر ہے the text appears to have the following biases اور opinions۔ ٹیکسٹ جو ہے وہ ریفر کرتا ہے مختلف تعصبات کو اور opinions، رائے کو، جیسے سب سے پہلا ہے individualistic bias، انفرادی تعصب۔ the text focuses، ٹیکسٹ جو ہے وہ ریفر کرتا ہے اور پرسنل فیکٹرز، ذاتی عوامل لائک پیئر پریشرز، ہم مرتبہ یا ساتھیوں کا، کلاس فیلوز کا دباؤ، سٹریس اینڈ مینٹل ہیلتھ ایشوز، سٹریس کا اور دماغی صحت، ذہنی یعنی کہ پرابلمز کا ہونا، ایشوز کا ہونا، امپلائنگ دیٹ انڈیویژلز آر ریسپانسبل فار دیئر ایڈکشنز۔ یہ ٹیکسٹ کی ریفر کرتا ہے کہ جو انڈیویژلز ہیں، انفرادی طور پر افراد جو ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں اپنی منشیات کی لت کے یا نشے کی عادت میں گرفتار ہونے کے۔ مورلسٹک ٹون، کہ آپ کا مورل جو ہے، اخلاق جو ہے، اخلاقی لہجہ جو ہے وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے اس پر۔ The text implies that drug addiction is a personal، جو ہمارا متن ہے، ٹیکسٹ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ پرسنل فیلنگ یعنی کہ ذاتی ناکامی ہے۔ منشیات کا لگ جانا، نشے کا لگ جانا کیا ہے؟ ذاتی ناکامی۔ یوزنگ phrases like، مختلف قسم کے وہ فریز جو ہیں وہ اس بارے میں استعمال کرتا ہے، لائک جیسے کہ لیک آف گائیڈنس کا نہ ہونا، رہنمائی کا کم ہونا یا نہ ہونا۔ ایزی اویلیبلٹی آف ڈرگز، منشیات کا آسانی سے مل جانا، مینٹل ہیلتھ ایشوز اینڈ ڈپریشن، ذہنی صحت کے مسئلے اور ڈپریشن، پریشانی کا ہونا، ایکسپوجر ٹو ڈرگز ایٹ این ارلی ایج، کم عمری میں منشیات کی نمائش، دا موسٹ کامنلی یوزڈ ڈرگز امانگ اسٹوڈینٹس، اور جو موسٹ کامنلی یوز ہوتی ہیں ڈرگز وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، اینڈ ایکسپوجر ٹو ڈرگ ایٹ این ارلیئر ایج، کہ اس کی نمائش ہو جاتی ہے اور چھوٹی عمر سے ہی بچے اس کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ لیک آف سسٹمیٹک پروسپیکٹو، منظم تناظر کا فقدان ہونا۔ دا ٹیکسٹ ڈز ناٹ کنسیڈر، یہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے یہ کنسیڈر نہیں کرتا، اس بارے میں غور نہیں کرتا، براڈر اسٹرکچرل فیکٹر لائک پاورٹی، کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ غریبی ہے۔ لیک آف ریسورسز، وسائل کا نہ ہونا، اور سوسائٹل پریشر اور معاشرے کا دباؤ ہونا، پریشر اسٹیٹ
میں کنٹریبیوٹ ٹو ڈرگ ایڈکشن، یعنی کہ سماجی دباؤ کے لیے جو لت لگانے میں حصہ ڈال سکتے ہیں وہ یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ اوور ایمفیسائز on individual solution، انفرادی حل پر زیادہ زور۔ The text suggests that awareness، ٹیکسٹ جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے اویئرنیس کو، آگاہی کو، ایجوکیشن تعلیم کو، اینڈ پیرنٹل گائیڈنس اور والدین کی جو رہنمائی ہوتی ہے، گائیڈ لائن ہوتی ہے، آر sufficient solutions without considering policy changing، بغیر اس چیز کو کنسیڈر کیے کہ پالیسی بدلی جائے، اور سسٹمیٹک اوورنیشن، اور جدت جو ہے سسٹمیٹک انٹرونشنز، جو سسٹمیٹک مداخلتیں ہیں اس کو اتنا یہ کنسیڈر نہیں کرتا۔ آگے کویسچن نمبر 4 ہے ہاؤ ڈز ڈرگ ایڈکشن امپیکٹ آن انڈیویژلز ہیلتھ، کس طرح سے منشیات کی لت ایک فرد کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے، ایکڈیمک پرفارمنس، تعلیمی کارکردگی، اینڈ فیوچر پراسپیکٹس، اور اس کے مستقبل کے حوالے سے اس پر کیا منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس کا آنسر ہے ڈرگ ایڈکشن کین ہیو سیور اینڈ فار ریچنگ امپیکٹ آن اینڈ انڈیویژلز، کے شدید اور دورس اثرات جو ہیں وہ مرتب کرتی ہے منشیات کی لت۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ ہیلتھ، صحت کے مسائل ہیں، فزیکل ڈیپینڈنس اینڈ ویڈرو سمٹمز، جسمانی انحصار اور واپسی کی علامات، انکریزڈ رسک آف، یہ بڑھا دیتی ہے خطرے کو، اوور ڈوز، کہ جب کوئی منشیات کرتا ہے کہ اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھا دے، اوور ڈوز کر دے، اینڈ ڈیتھ، اور اس سے کیا ہو کہ اس کی موت ہو جائے یا موت کا خطرہ بڑھ جائے، زیادہ مقدار اور موت کا خطرہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ لانگ ٹرم ڈیمیج ٹو آرگنز اینڈ برین فنکشنز، یہ اعضاء کو، اور جو اعضاء ہوتے ہیں اس کو، اور ہمارے دماغی فنکشنز کو بہت زیادہ لمبے عرصے تک نقصان پہنچانے والی چیزوں کو پیدا کر دیتی ہے۔ مینٹل ہیلتھ پرابلم، دماغی صحت کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لائک ڈپریشن، جس طرح سے ڈپریشن ہے، اینڈ انزائٹی، بے چینی۔ اکیڈیمک پرفارمنس، تعلیمی کارکردگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ریڈیوسڈ، کم کر دیتی ہے، کنسنٹریشن، کہ آپ کی توجہ کو کم کر دیا جاتا ہے، اینڈ میموری، اور میموری آپ کی یاد کرنے کی صلاحیت بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ ڈیکریزڈ موٹیویشن اینڈ انٹرسٹ ان اسٹڈیز، موٹیویشن بالکل نہیں ملتی، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دلچسپی جو ہے پڑھائی میں وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ پور اٹینڈنس اینڈ ڈراپڈ کورسز، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ بہت گر جاتی ہے، اور کورسز کیا ہوتے ہیں؟ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ لوور گریڈز اینڈ اکیڈیمک اچیومنٹ، ان سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے گریڈز اچھے نہیں آتے، اور جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل نہیں کر پاتے۔ فیوچر پراسپیکٹس، مستقبل کے حوالے سے کیا اثرات اس مرتب ہوتے ہیں؟ لمیٹڈ کیریئر اپرچونٹیز، جو مستقبل کی اپرچونٹیز ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، محدود۔ اینڈ امپلویبلٹی، یعنی کہ جو آپ کی امپلائبلٹی ہے، یعنی کہ ملازمت کرنے کی اہلیت ہے، وہ بھی لمیٹڈ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ سٹرین ریلیشن شپ ود فیملیز اینڈ فرینڈس، آپ کے جو تعلقات ہیں فیملی کے ساتھ اور فرینڈس کے ساتھ وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فائنینشیل اینڈ لیگل پرابلمز، آپ کو بہت سارے پیسوں کے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ انکریزڈ رسک آف پاورٹی اینڈ ہوم لیسنس، اور خطرہ بڑھ جاتا ہے غریبی کا، پاورٹی کا، اینڈ ہوم لیسنس کے بندہ بے گھر ہو جاتا ہے، کیونکہ منشیات کے عادی لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھر کی تمام چیزوں کو بیچ دیتے ہیں، یہاں تک کہ گھر بھی بیچ دیتے ہیں، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ انسان گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے وٹ آر دا کانسیکوینس، کیا نتائج ہو سکتے ہیں آف ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی لت کے، ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، تعلیمی اداروں میں، فار بوتھ، کس کے لیے؟ یوزرز، جو اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، اینڈ اوور آل ایکڈیمک انوائرمنٹ، اور جو تعلیمی ماحول ہوتا ہے اس پر، اور بندے پر پرسنل جو اس کو استعمال کرتا ہے، دونوں پر اس چیز کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے بتا دی ہے۔ اس کا آنسر ہے consequences of drug addictions in educational institutions
فار یوزرز، جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کے یہ ہیں. پور ایکڈیمک پرفارمنس اینڈ ڈراپڈ کورسز، کہ ان کی جو تعلیمی معیار ہے وہ گر جاتا ہے، ان کی جو قابلیت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنا کورس مکمل طور پر نہیں اس طرح سے لے پاتے جس طرح سے ان کو لینا چاہیے. سوشل آئسولیشن اینڈ سٹرین ریلیشن شپ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان سماجی طور پر بالکل تنہا ہو جاتا ہے. مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ پرابلمز، جسمانی اور ذہنی صحت کے مسائل جنم لیتے ہیں. بڑھ جاتا ہے انکریزڈ رسک آف اوور ڈوز اینڈ ڈیتھ، بہت زیادہ کہ ڈوز آپ استعمال کریں، اوور ڈوز لیں، اور اس سے کیا ہے کہ آپ کا موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. لیگل اینڈ ڈسپلنری پرابلم، بہت سارے لیگل اور ڈسپلنری پرابلمس ہو سکتے ہیں. فار دا اوور آل اکیڈمک انوائرمنٹ، کہ آپ کے تعلیمی ماحول پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. ڈسرپشن آف دا لرننگ انوائرمنٹ، جو سیکھنے کا ماحول ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، خلل پیدا ہو جاتا ہے. انکریز اسٹریس اینڈ اینگزائٹی امنگ اسٹوڈنٹس اور اسٹاف اور اسٹوڈنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹریس اور بے چینی بڑھ جاتی ہے. ڈیکریزڈ اسٹوڈنٹ موٹیویشن، اسٹوڈنٹس کی جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. اینڈ اور انگیجمنٹ، جو ان کا تعلیمی سلسلہ ہوتا ہے اس میں اتنی ہم آہنگی اور اتنی انگیجمنٹ نہیں رہتی، بلکہ ان کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف ہو جاتی ہے. نیگیٹو امپیکٹ آن اسکول ریپوٹیشن، اور اسکول کی ریپوٹیشن پر بہت منفی اثر پڑتا ہے. اینڈ کمیونٹی ٹرسٹ، اور لوگوں کا ٹرسٹ بھی اس طرح کے اداروں سے اور لوگوں سے اٹھ جاتا ہے. انکریزڈ برڈن، بڑھ جاتا ہے برڈن آن کاؤنسلنگ اینڈ سپر سروسز، جو آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، جن سے آپ کنسلٹ کرتے ہیں، اور جو آپ کی سپرویژن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو سپورٹ سروسز دے رہے ہوتے ہیں، ان کا برڈن انکریز ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. آگے نیکسٹ کوسچن نمبر 6 ہے. وچ پیراگراف آف دا آرٹیکل کنٹریبیوٹ ٹو دا مین آئیڈیا آف دا ٹیکسٹ؟ مین آئیڈیا یعنی کہ مرکزی خیال، کون سا پیراگراف اس آرٹیکل میں مرکزی خیال کی طرف توجہ دلاتا ہے؟ اس کا آنسر ہے یوتھ ایڈکشن، نوجوانوں کا منشیات کی لت میں گرفتار ہونا. ٹو ڈرگس از اے سیریس تھریٹ، یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. ٹو دیئر ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ فیوچر پراسپیکٹس، ان کی صحت، تعلیم اور مستقبل کے حوالے سے. ڈرگ یوز کین لیڈ ٹو ایڈکشن، ڈرگ کا استعمال کیا کرتا ہے، ان کو اس نوبت تک پہنچا دیتا ہے کہ ہیلتھ پرابلم، صحت کے مسائل، پور ایکڈیمک پرفارمنس، اور ان کی تعلیمی کارکردگی زیرو ہو جاتی ہے. اینڈ ایون، اور یہاں تک کہ ڈیتھ کے وفات پا سکتے ہیں، یا آپ کو وہ موت کے قریب لے جاتی ہے، آپ اس سے مر سکتے ہیں. فردر مور، مزید یہ کہ ڈرگ یوز کین آلسو لیڈ ٹو رسکی بیہیویئر، منشیات کا استعمال یا منشیات کا عادی بندہ، اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بہت رسک والا ہوتا ہے. سچ ایز وائلنس، وہ تشدد کرتا ہے. اینڈ کرائم، اور جرم کرتا ہے، کیونکہ اپنی اس عادت کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے. اٹ left unchecked, drug addiction can have long-lasting and far-reaching consequences. منشیات کی لت جو ہے وہ بہت برے اور دورس اثرات مرتب کرتی ہے، اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں. consequences for individuals، انفرادی طور پر بھی، ان افراد کے لیے، فیملیز، ان خاندانوں کے لیے، اینڈ کمیونٹیز، اور کمیونٹی کے لیے بھی. آگے ہے انالائٹیکل کویسچن، تجزیاتی سوال. ہاؤ کین ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، پیرنٹس اینڈ سوسائٹی، کیسے کر سکتے ہیں تعلیمی ادارے، والدین اور معاشرہ کنٹریبیوٹ ٹو پریونٹنگ اینڈ ایڈریسنگ، کہ اس سے کس طرح سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی لت سے. امنگ دا یوتھ پاپولیشن ان پاکستان، جو کہ پاکستان کی نوجوان لوگوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. اس کا آنسر ہے ٹو پریونٹ اینڈ ایڈریس ڈرگ، اس سے بچا جا سکتا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے ڈرگ ایڈکشن، منشیات کی لت کو. امنگ یوتھ، نوجوان لوگوں میں، ان پاکستان میں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، پیرنٹس اینڈ سوسائٹی کین، جو تعلیمی ادارے ہیں، والدین ہیں اور معاشرہ ہے، کین، وہ کر سکتے ہیں، وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟
پرووائڈ ڈرگ ایڈکشن اینڈ اویئرنیس پروگرام، وہ مہیا کر سکتے ہیں منشیات کی ایجوکیشن اور آگاہی کے پروگرام. کنسیل اسٹوڈنٹس اینڈ آئیڈینٹیفائی ارلی ویئرنگ سائنس، وہ جیسے ہی کوئی چھوٹا موٹا سائن نظر آئے، پتہ چلے کہ یہ بچہ اس چیز میں مبتلا ہے، تو اس کو اس طرح کی رہنمائی دی جائے تاکہ وہ اس سے آگے نہ بڑھے، وہیں پہ سٹاپ ہو جائے اور آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دے. انکریج ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی حوصلہ افزائی کی جائے، اینڈ اسپورٹس سروسز، اور جو دوسری اسپورٹس سروسز ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ تھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، وہ یہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پیرنٹس، والدین کیا کر سکتے ہیں. ہیو اوپن کنورسیشن، کھلا بچوں سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے ود چلڈرن، بچوں کے ساتھ. اباؤٹ ڈرگ رسکس، کہ ڈرگ رسک کے بارے میں کھلی اوپن کنورسیشن ہونی چاہیے، کھلی بات چیت ہونی چاہیے. سیٹ کلیئر باؤنڈریز اینڈ ایکسپیکٹیشنز، اس کی کچھ نہ کچھ حدود ہونی چاہیے، وہ سیٹ کی جائیں، باؤنڈری سیٹ کی جائیں، ایکسپیکٹیشن رکھی جائے کہ بچوں نے اس طرف نہیں جانا. مانیٹر بیہیویئر اینڈ سیک ہیلپ وین نیڈڈ، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو بہت اچھا رویہ رکھتے ہوئے مدد کی جائے اس پیشنٹ کی، کیونکہ ایک تو وہ اپنے آپ پر اس وقت قابو نہیں پا رہا ہوتا، دوسرا اگر آپ اس کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں رکھیں گے یا اس کو ڈیگریڈ کریں گے تو وہ مزید اس چیز میں گرفتار ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے سوسائٹی، جو کہ ہے ہمارا معاشرہ. ریڈیوس اسٹیگما اراؤنڈ ڈرگ ایڈکشن، سپورٹ ریہیبلیٹیشن سینٹرز اینڈ ٹریٹمنٹ پروگرام، جو اس کی روک تھام کے سینٹرز ہیں یا ٹریٹمنٹ پروگرامز ہیں، ان کو سپورٹ کیا جائے. ایڈوکیٹ فار ڈرگ پریونشن پالیسیز اینڈ لاز، اس طرح کی پالیسیز اینڈ لاز اور قانون بنائے جائیں جو کہ بچوں کو اس چیز سے دور رکھیں. آگے ہے ٹاک اباؤٹ دا ٹیکسٹ، متن کے متعلق بات کریں. وائی از پیئر، کیوں جو ساتھی ہیں، پریشرز، ان کا جو ساتھیوں کا جوڑوں کا پریشرز ہوتا ہے. کنسیڈرڈ میجر انفلوئنس، کہ اس متن میں، اس ٹیکسٹ میں ہم نے یہ بہت زیادہ پڑھا ہے کہ ساتھیوں کا جو دباؤ ہے، آپ کے وہ کلاس فیلوز، یونیورسٹی فیلوز، کالج فیلوز ہو سکتے ہیں، ان کا جو دباؤ ہے اس پہ بہت زیادہ توجہ اس طرف دلائی گئی ہے. اینڈ ڈرگ یوز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ ہاؤ ڈز ایکڈیمک اسٹریس کنٹریبیوٹ ٹو دیئر ایشو، اور جو آپ کا ایکڈیمک سٹریس ہے، آپ کو تعلیم سے ریلیٹڈ سٹریس ہے، وہ ایک بہت بڑا ایشو کنسیڈر کیا گیا ہے اس ٹیکسٹ کے اندر. تو اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے کہ کیا واقعہ ہی یہ ٹھیک ہے یا نہیں. پیئر پریشر، جو ساتھیوں کا دباؤ ہے، از اے میجر، ایک بہت بڑا انفلوئنس، اثر انداز ہوتا ہے، ایک اثر ہے آن ڈرگ یوز، منشیات کے استعمال کے لیے، ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، تعلیمی اداروں میں. بیکاز، کیونکہ اب اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں، جو بار بار یہ چیز رپیٹ ہوئی ہے، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، آر ہائیلی انفلوئنسڈ بائی دیئر پیئرز، اپنے ساتھیوں کا اثر بہت زیادہ لیتے ہیں. اینڈ سیک ایکسیپٹنس اینڈ بلونگنگ، اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کس چیز سے ان کا تعلق ہے، اس طرح سے وہ اس چیز کو بہت جلدی پک کر لیتے ہیں. ڈرگ یوز از آفن نارملائزڈ اینڈ گلوریفائڈ ان سوشل سرکلز. اسٹوڈنٹس میں فیل پریشر، جب اسٹوڈنٹ کوئی پریشر فیل کرتے ہیں، ٹو فٹ اینڈ کنفرم دا پیئر نارمز. اکیڈیمک اسٹریس، جو تعلیمی سٹریس ہے، وہ کنٹریبیوٹس ٹو دس ایشو، بیکاز وہ اکیڈیمک سٹریس بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے اس مسئلے کو، بیکاز کیونکہ اسٹوڈنٹس میں ٹرن ٹو ڈرگ ایز اے کوپنگ میکینزم فار اسٹریس اینڈ اینگزائٹی. اسٹوڈنٹس کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ہم یوز کر لیں گے، جو ہمارا تعلیمی سٹریس ہے، برڈن ہے، وہ کم ہو جائے گا. آگے کیا ہے، ہائی ایکڈیمک ایکسپیکٹیشن، کہ جب ہم بچوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھے گریڈ ہی لیں گے، اور وہ کیا ہوتا ہے، اینڈ
pressure to perform can lead to feeling of overwhelm کہ وہ مغلوب ہو جاتے ہیں جب ہم ان سے بہت ہائی گریڈ کی بہت اچھی پرفارمنس کی توجہ رکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھے گریڈ آنے چاہیے، تو وہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، ایک برڈن محسوس کرتے ہیں اور انڈر پریشر جاتے ہیں۔ آگے ہے ڈرگ یوز may be seen as the way to escape فار، کیونکہ یہ بھی رستہ ہے اسکیپ بھاگنے کا، فرار حاصل کرنے کا، اور سیلف میڈیکیٹ اینڈ مینج سٹریس کے اپنے آپ سے بھاگنے کا اور اپنے سٹریس کو مینج کرنے کا ایک آسان راستہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چوز دا کریکٹ آپشنز، ہم نے صحیح آپشن کا انتخاب کرنا ہے۔ واٹ از دا مین فوکس آف دا ٹیکسٹ، جو متن ہے اس کا مین فوکس کیا ہے؟ یوتھ ایٹ رسک ڈیو ٹو ڈرگ یوزز، یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ آگے دوسرا سوال ہے وٹ سوشو اکنامک فیکٹرز آر اٹریبیوٹیڈ ٹو دا رائز آف ڈرگ ایڈکشنز امانگ دا یوتھ پاپولیشن ان پاکستان؟ تو اس کا صحیح جواب ہے لیک آف ایجوکیشنل اینڈ امپلائمنٹ۔ تھرڈ کویسچن ہے وٹ از دا رول آف پیرنٹس اینڈ فیملیز ان پریونٹنگ ڈرگ ایڈکشن ایز مینشنڈ ان دا ٹیکسٹ؟ اس کا صحیح جواب ہے پرووائڈنگ اے سپورٹ انوائرمنٹ اینڈ اوپن کمیونیکیشن۔ آگے کویسچن نمبر 4 ہے why the students influenced by their peers often start using drugs according to the text؟ تو اس کا صحیح جواب ہے to fit in or feel accepted۔ آگے کویسچن نمبر 5 ہے what consequences does drug addiction in educational institutions have on the students' academic performance؟ تو اس کا صحیح جواب ہے missed classes and poor grades۔ نیکسٹ ہے ویکیبلری ایٹمالوجی آف ورڈز ان ڈکشنری، اس کا ہم دیکھتے ہیں۔ ورڈ ایٹمالوجی سے پہلے ہم یہ کویسچن سالو کر لیتے ہیں۔ لسٹ ڈاؤن دا مینٹل اینڈ ہیلتھ پرابلمز کازڈ بائی دا یوز آف ڈرگز۔ لسٹ ہم نے دینی ہے کہ کون سے ذہنی اور صحت کے دماغی اور صحت کے پرابلمز بنتے ہیں ڈرگ ایڈکشن سے، اس کے منشیات کے استعمال سے۔ Here are some mental and health problems caused by drug use۔ یہاں پر کچھ پرابلم دیے گئے ہیں، یعنی کہ مینٹل ہیلتھ پرابلمس یہ ہیں ڈپریشن، اینگزائٹی، سائیکوسس، پرانویا، ہیلوسینیشنز اور شیزوفرینیا، یہ دماغی صحت کے پرابلم ہیں۔ آگے ہیں فزیکل ہیلتھ پرابلمس، یہ بیماریوں کے نام ہیں۔ آگے ہے ہارٹ پرابلم، دل کے مسائل، لیور ڈیمیج کہ لیور کا ڈیمیج ہو جانا، کڈنی ڈیمیج کڈنی کا ڈیمیج ہونا، ریسپیریٹری ایشوز، کینسر، HIV ایڈز فرام شیڈ نیڈلز، اوور ڈوز اینڈ ڈیتھس، زیادہ مقدار کا استعمال کرنا اور موت کا واقعہ ہو جانا۔ آگے ہے فائنڈ دا ایٹمالوجی آف دا فالوئنگ ورڈ۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے رسک۔ فرام اولڈ فرنچ، جو یعنی کہ پرانی زبان جو فرنچ پرانی ہے اس میں یہ کیا ہے، یعنی کہ پرانی فرانسیسی زبان میں اس کو کیا پڑھتے تھے، رسک کو رسکے، میننگ ڈینجر جس کا مطلب ہوتا تھا نقصان دینے والا، نقصان پہنچانے والا، اور ہیزرڈ یعنی کہ نقصان دینے والا۔ لیٹن ریسکیو میننگ ٹو کٹ اور ٹو سلائس، یعنی کہ لاطینی زبان میں اس کا معنی تھا کہ کاٹ دینا یا سلائس بنا دینا، یہ ٹو سلائس یہ ہے۔ الٹیمیٹلی فرام لیٹن ریسکیور میننگ ٹو کٹ بیک اور ٹو پرون۔ اسی طرح سے ایبیوز جو ہے فرام لیٹن ایبیوز میننگ مس یوز اور ویسٹ، یعنی کس چیز کا مس یوز کرنا یا ضائع کرنا، اس کے معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ آلسو ریلیٹڈ ٹو اے بی ایب میننگ اوے اور فرام اینڈ اٹر میننگ ٹو یوز۔ اسی طرح سے نیکسٹ ورڈ ہے تھریٹ۔ فرام اولڈ انگلش تھریٹ میننگ تھریٹ اور مینینس فرام پروٹو گرامیٹک جرمینک یعنی کہ جرمن زبان میں تھریٹن میننگ ٹو تھریٹن۔
इसी तरह से अल्टीमेटली फ्रॉम प्रोटो इंडो यूरोपियन चेयर मीनिंग टू क्रॉस और ओवरपास। इसी तरह से एडिक्शन फ्रॉम लैटिन एडिक्शन मीनिंग लतीनी ज़बान में एडिक्शन के लत के जो मानी है आ surrender or giving over from adhikar meaning to surrender or to give over यानी कि ज़्यादा लेना या बार बार लेना। from adhikar meaning to surrender or to give over। इसी तरह से significant from Latin significant is significantum meaning meaningful or important। from signifier meaning to signify or to mean। इसी तरह से peer from old फ्रेंच पुरानी फ्रांसीसी ज़बान में पीईआर ये बनेगा, ये पियर है पेर मीनिंग, इसको हम फर पढ़ेंगे, फर मीनिंग इक्वल और लाइक। फ्रॉम लैटिन फर मीनिंग इक्वल और लाइक। अल्टीमेटली फ्रॉम प्रोटो इंडो यूरोपियन फर मीनिंग फॉरवर्ड और थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एंटोनम एंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स हैं, ये एंटोनम्स हैं और ये सिनोनिम्स हैं। सबसे पहला वर्ड है इशू, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम। इसी तरह से होमलेस, हाउस्ड, डेस्टिट्यूट यानी कि बेसहारा। इसी तरह से एक्सेस, रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदी, एडमिशन। आगे है रिलीफ, डिस्ट्रेस, कंफर्ट, लीड, फॉलो, गाइड, वॉलेंस, पीस, अग्रेशन। इसी तरह से फाइंड मोर पेयर ऑफ वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग, यूज देम इन सेंटेंस टू। जैसे एंटोनिम्स क्लीन, डर्टी। क्लीन यानी कि साफ सुथरा और डर्टी गंदा। क्लीन फ्री फ्रॉम डर्ट, क्लीन क्या होता है जो कि मिट्टी से फ्री हो, डर्ट से फ्री हो। और इम्प्योरिटीज डर्टी कंटिमेटेड विद डर्ट और इम्प्योरिटीज। इसी तरह से एग्जाम्पल सेंटेंस आई नीड टू वॉश माई डर्टी क्लॉथ टू मेक देम क्लीन, ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस बन गया है। आगे है सिनोनिम्स हैप्पी, जॉयफुल, जुबिलेंट। हैप्पी फीलिंग प्लेजर यानी कि खुशी को महसूस करना और डिलाइट, जॉयफुल फीलिंग ग्रेट प्लेजर और डिलाइट, जुबिलेंट फीलिंग ग्रेट ट्रम्फ और सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन जहाँ है। आगे इसका एग्जाम्पल सेंटेंस द हैप्पी कपल वाज जॉयफुल एज दे एक्सचेंज देयर वर्ड्स एंड द क्राउड वाज जुबिलेंट व्हेन दे वर प्रोनाउंस्ड हस्बैंड एंड वाइफ। आगे है एंटोनिम्स फास्ट, तेज और स्लो, आहिस्ता। फास्ट मूविंग और अपीयरिंग क्विकली यानी कि तेजी से मुड़ना और हरकत करना। स्लो मूविंग और अपीयरिंग टू अ लो, आहिस्ता से, लो स्पीड, कम स्पीड से। आगे एंटोनिम्स, ये एंटोनिम नहीं है, ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है। द फास्ट कार zoomed past the slow moving truck। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बिग, बड़ा, लार्ज भी बड़ा, enormous, ह्यूज यानी कि बड़ा, बिग ऑफ अ सिग्निफिकेंट साइज और अमाउंट यानी कि बड़ी मिकदार को हम कहते हैं। इसी तरह से लार्ज ऑफ अ ग्रेटर साइज जिसका साइज बहुत बड़ा हो, और अमाउंट देन यूजुअल और उसके अमाउंट चाहे कम हो लेकिन साइज उसका बहुत बड़ा हो। इनॉर्मस एक्सट्रीमली लार्ज यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा, और इमेनेंस। आगे एग्जाम्पल सेंटेंस इसका ये है द बिग हाउस वाज लार्ज इनफ टू फिट एंड enormous amount of a फर्नीचर के बड़े घर, इतना बड़ा घर है कि इसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ फर्नीचर की आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग टू पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी। इससे पहले हम ये क्वेश्चन ए करते हैं फिर इसको करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसिव वॉइस सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ब। इनको हमने करेक्ट वर्ब से करना है जो कि हमने कर लिया है। वाज पब्लिश्ड, वर बीइंग, सर्च्ड, हैड बीन टेकन। आगे है वाज डिजाइंड, वर लर्नड, वाज बीइंग
plant has been captured, was found, were discovered, was being renovated, was being renovated, were being reported, was directed, was being investigated. आगे है had been recorded, were earthed. आगे है रीराइट द फॉलोइंग, ये वाले सेंटेंस हैं, इसको हमने चेंज करके पैसे वाइज में लिखना है, जो कि हमने लिख लिया है। आइए उनको देखते हैं। पहला जो सेंटेंस है, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन येस्टरडे, द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर येस्टरडे। नेक्स्ट है, दे वर बिल्डिंग अ सैंड कैसल on the beach. A sandcastle was being built on the beach. Next sentence है, she had finished her homework before dinner. Her homework had been finished before dinner. He was writing an essay for hours. An essay was being written for hours. The team had won the championship by that time. The championship had been won by the team by that time. The children played in the park all day. The children were being played in the park all day. Next है, the scientists were conducting experiment last week. Experiments were being conducted by the scientists last week. She had visited the museum before. The museum had been visited by her before. They were singing a song in the talent show. A song was being sung in the talent show. या इसका in the talent show by them भी हो सकता है. A song was being singing in the talent show by them. They had completed the project before the deadline. The project had been completed before the deadline by them. We celebrated their anniversary last night. Their anniversary was celebrated by us last night. Millions of people were watching the movie. The movie was being watched by millions of people. She had already prepared breakfast. Breakfast had already been prepared by her. The team had won the championship for the third time. The championship had been won by the team for the third time. He had planted the flowers in the garden. The flowers had been planted in the garden by him. Next है, choose the suitable modal verb in the following sentence. Modal verb इसमें से can, could, may, might, इसी तरह से ये वाले shall, should में ये वाले मॉडल वर्ब हैं, इसको हमने टिक कर दिया है। इनको हमने टिक कर दिया है और इनके आगे ये जो मॉडल वर्ब ये भी लिख दिए हैं, एबिलिटी, परमिशन, प्रोहिबिटेशन। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब। हमने ये मॉडल वर्ब करेक्ट चूज करने हैं। फर्स्ट का है माइट और सेकंड का है मस्ट नॉट, थर्ड में वुड और फोर्थ में मस्ट, 5 में विल और 6 में वुडंट। नेक्स्ट है ऑरल कम्युनिकेशन। इसके बाद इसमें राइटिंग वाली चीज़ एक और है। इन रिसेंट ईयर द इशू ऑफ ड्रग अब्यूज अमंग द यूथ हैज़ बिकम अ ग्रोइंग कंसर्न। इसका हमने आंसर राइट किया है, इसको देखते हैं। इसका आंसर है ड्रग एजुकेशन इज स्कूल, या इन स्कूल इज अ, इन आएगा, in schools is a crucial component in addressing the growing concern of drug abuse among the youth। ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसकी तरफ तवज्जो देना, जिसको रोकना, जिससे हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। While some argue that
यहाँ पर कुछ दलाइल पेश किए जाते हैं। It may be ineffective or counterproductive. I firmly believe that drug education is essential. कि इसकी तालीम, मंशियात की जो तालीम है ये बहुत ज़रूरी है in equipping students with the knowledge and skills necessary to make informed डिसीजंस, कि बच्चे इस काबिल हों, उनको पता हो इसके बारे में, वो महारत रखते हों, वो तालीम रखते हों इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से ये शुरू होती है और इंसान के ऊपर किस तरह से हावी हो जाती है, इसके बारे में उनको मुकम्मल इंफॉर्मेशन और आगाही हो। इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट ड्रग यूज़। फर्स्टली, ड्रग एजुकेशन इन स्कूल्स provide students with accurate information about the drugs, के तालिबे इल्म जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको सही इंफॉर्मेशन दी जाए मंशियात के मुतल्लिक। ऑफ ड्रग अब्यूज़, डिस्पेलिंग मिथ्स, के जो इसके मुतल्लिक मिथ्स बनी हुई हैं उनकी तरफ बिल्कुल ना जाया जाए। एंड मिसकंसेप्शंस दैट मे लीड टू एक्सपेरिमेंटेशन, और जो मिसकंसेप्शन है वही उनको तजर्बात की तरफ ले जाती है कि वो उसको यूज़ करके देखते हैं कि क्या होता है इससे। सेकेंडली, दूसरा, इट प्रोमिट्स health coping mechanisms and life skills, empowering students to resist peer pressure and make positive choice. जो उन पर साथियों का दबाव है उसको कम किया जाए और उनको चॉइसेस दी जाएं कि वो उनमें से कोई अच्छी चॉइस को मुंतखब करें, अपनी चॉइस को बेहतर करें ताकि वो मुस्तकबिल में कामयाब हो जाएं। फाइनली, ड्रग एजुकेशन फोस्टर स्पोर्टिव स्कूल इन्वायरमेंट, इस तरह का स्कूल का इन्वायरमेंट हो जहाँ पर ड्रग एजुकेशन तक बच्चों की रसाई हासिल हो। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू सीक हेल्प एंड, और उनकी हौसला अफजाई की जाए अगर कोई इस तरह की बीमारी में मुब्तला हो जाता है और उसको सपोर्ट किया जाए। एंड सपोर्ट व्हेन नीडेड, और जब उसको ज़रूरत हो तो उसकी सपोर्ट की जाए। वाइल सम में अर्ग्यू दैट ड्रग एजुकेशन में इनएडवर्टेंटली, यानी कि ना दानस्ता तौर पर ग्लोरीफाइड ड्रग यूज़, आई बिलीव दैट रिस्पॉन्सिबल, मुझे यकीन है कि ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबल द ईगो एप्रोप्रिएट एजुकेशन एज, यानी कि जो उम्र के हिसाब से मुनासिब तालीम हो इस ड्रग एजुकेशन के बारे में, कि मंशियात की लत के बारे में उम्र के हिसाब से मुनासिब तालीम दी जाए। एजुकेशन कैन मिटिगेट दिस रिस्क, तालीम जो है इस रिस्क को कम कर सकती है। इन कंक्लूजन, नतीजे के तौर पर, ड्रग एजुकेशन इन स्कूल्स इज़ अ वाइटल टूल, ये एक वाइटल ज़रूरी यानी कि आला है, हथियार है इन द फाइट अगेंस्ट ड्रग, जो कि मंशियात के मुतल्लिक, ड्रग के मुतल्लिक लड़ता है। एब्यूज़ एंड इट्स बेनिफिट्स फॉर आउटवेट एंड, यानी कि आउटवेट एंड परसीव्ड ड्रॉबैक, और वो कहते हैं कि इसके तालीम के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं और इससे जो समझने वाली ख़राबियाँ हैं, इट्स बेनिफिट्स, जो इसके फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं और इससे समझने वाली ख़राबियाँ जो हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं। इससे पैदा होने वाली जो ख़राबियाँ हैं ड्रग से वो कहीं ज़्यादा है। और तालीमी अदारों का ये एक अहम फैक्टर है कि इसके अंदर एज के हिसाब से मंशियात की तालीम को लाजमी करार दिया जाए कि हम इससे किस तरह से बच सकते हैं और अगर कोई इस पे मुब्तला हो जाए तो वो किस तरह से इस मसले से निकल सकता है। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।